السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہیں. ہم اپنے گھر کا ٹی وی کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اور پہلی ہماری جو مہمان تھیں اس میں وہ سبوہا خان تھیں، کیونکہ ہم نیوز اور کرنٹ افیئرس کو پہلے ٹچ کر رہے ہیں. بعد میں ہمارے کوئز شوز ہیں، ڈرامے ہیں، میوزک ہے، بچوں کے پروگرام ہیں. تو آج ہمارے پاس جو نیوز کاسٹر ہیں نا، وہ مجھ سے بھی پہلے کے ہیں، اور آپ سب ان کو شکل دیکھتے ہی فوراً پہچان لیں گے، آپ کے گھر کے تمام افراد، کہ آپ نے ان کو پہلے بہت دیکھا ہے. اور جس طرح ہمارے سبوہا خان کا جو ہمیں رسپانس آیا کہ سب لوگ کٹھے ہو گئے گھر میں، اور ان کا ارے یہ وہ، یعنی لوگ یاد کرتے ہیں اس پی ٹی وی کو جو لوگوں کے ذہنوں میں تھا، ان کے دلوں میں تھا. تو آج ہمارے ساتھ ہیں سندھی کی خبریں پڑھتے تھے، بیسیکلی وہ جانے جاتے تھے سندھی، لیکن ابھی وہ آپ کو بتائیں گے وہ اردو خبریں بھی 8 مہینے تک پڑھتے رہے ہیں، اور ان کے اور جو پروفیشنز ہیں اس پر بھی ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سلیم احمد صاحب. تو آپ کو فوراً لوگ پہچان لیں گے جیسے ہی آپ کو دیکھیں گے کہ یہ بندہ تو کہیں دیکھا ہوا لگ رہا ہے. اچھا دیکھیے، لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ جو اہل زبان ہے نا، بس وہی لہجوں کا خیال رکھتے ہیں، وہی تلفظ کا خیال رکھتے ہیں، پروننسیشن کا. لیکن میں نے دیکھا آپ سپروائز بھی کرتے تھے پوری سندھی نیوز کو، اور آپ کا کام ہی یہی تھا کہ آپ دیکھیں کہ کہاں سندھی لہجے میں. اور جس طرح ہماری کھنچائی کے لیے بلا لیا جاتا تھا، آپ کو بھی عبدالکریم بلوچ صاحب بلا لیتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل بلوچ صاحب باقاعدگی سے ان کا چپراسی باہر کھڑا رہتا تھا اسٹوڈیو سی کے سامنے. ہاں جی، آئیے جی آئیے جی، آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو اب ذرا بتائیے کہ آپ کو اب کیا فرق نظر آتا ہے، چونکہ نیشنل ٹی وی سے تو ریجنل لینگویجز میں بھی ہوتی ہیں، تو سندھی میں بھی جی کچھ ہوتی ہیں. ہاں، جی ہاں بالکل. تو آپ گھر میں بیٹھ کے پکڑتے رہتے ہیں چیزیں کرتے ہیں؟ اب تو دیکھیں سلسلہ یہ رہا ہے کہ اب جب ہم خبریں پڑھتے تھے، جب میں نے خبریں پڑھنا شروع کی، میں پہلا نیوز کاسٹر تھا. پہلے دن میں نے خبر پڑھی تھی سندھی کی، 7 جولائی 1973 کی بات ہے یہ. تو 5 منٹ کا بلیٹن ہوتا تھا، پھر آگے بڑھ کے 10 منٹ کا بلیٹن ہوا. اب تو 10 سندھی چینل ہیں جہاں سے سندھی میں خبریں آتی ہیں، اور لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ نیوز کاسٹر کس لہجے میں، کس انداز میں خبریں پڑھ رہا ہے. وہ بس خبریں پڑھ رہا ہے، خبریں پڑھی جا رہی ہیں. جو لکھ رہا ہے وہ بھی نان پروفیشنل ہے. اس کی ایک وجہ ہے. میں صرف یہ سندھی چینلز کی بات نہیں کر رہا، میں تمام چینلز کی بات کر رہا ہوں اوور آل، کہ اس وقت لگ بھگ 100 چینلز پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اندازاً 100 چینلز کے لیے کام کرنے کے لیے ہمیں 1 لاکھ پروفیشنلز چاہیے. 1 لاکھ پروفیشنل چاہیے. ہمارے پاس 1 لاکھ تو کیا 1000 پروفیشنل بھی نہیں ہیں. پروفیشنلز نہیں ہیں. نہ انہوں نے ماس کمیونیکیشن پڑھی ہے، نہ انہوں نے میڈیا اسٹڈیز پڑھا ہے، نہ انہوں نے اردو زبان پڑھی ہے، نہ انہوں نے سندھی زبان پڑھی ہے. جو آ گیا اس کو انہوں نے بٹھا دیا کہ جی آئیے آپ خبریں پڑھ لیجیے، آپ اینکر پرسن بن جائیے، آپ کرنٹ افیئرس کے پروگرام کر لیجیے. کیمرہ مین ہمارے ہاں تو پی ٹی وی میں اکیڈمی تھی. اس اکیڈمی میں جو اپائنٹ ہوتا تھا وہ اسسٹنٹ پروڈیوسر ڈائریکٹ اپائنٹ نہیں ہوتا تھا. اسسٹنٹ پروڈیوسر 2 سال کی ٹریننگ لیتا تھا، ایگزیکٹلی ایسے ہی جیسے سی ایس ایس. پروڈیوسر کے ساتھ نہیں، پروڈیوسر کے پاس تو بہت بعد میں آتا تھا. جیسے سی ایس ایس کرنے والا 2 سال سول اکیڈمی میں جا کے ٹریننگ لیتا ہے، آن جاب ٹریننگ لیتا ہے، مختلف ملکوں میں اس کو گھمایا جاتا ہے، مختلف ادارے دکھائے جاتے ہیں. تو ہمارے پی ٹی وی میں پی ٹی وی اکیڈمی تھی جہاں اسسٹنٹ پروڈیوسر جو اپائنٹ ہوتے تھے صاحب یا صاحبہ، وہ 2 سال کی ٹریننگ لیتے تھے، اور ٹریننگ لینے کے بعد وہ بھی پھر بھی اسسٹنٹ پروڈیوسر رہتے تھے، اور کسی پروڈیوسر کے ساتھ اٹیچ رہتے تھے، اور وہ پروڈیوسر استاد کی مانند اسے سکھایا کرتا تھا. اور بورڈ ہوتا تھا ان کا بھی پروموشن کے لیے، بورڈ دیکھتا تھا آپ کی پرفارمنس کیا ہے. ہر کام، اور اس حد تک کہ چائے بھی منگانی ہے تو اس سے ہی کہتا تھا چائے منگا دو، چائے آ گئی تو مہمانوں کو پلا دو. لیکن وہ اسسٹنٹ پروڈیوسر اس کو اپنی بے عزتی نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اسے استاد سے بہت کچھ فن اور گر سیکھنے ہوتے تھے. اب جو آتا ہے وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اسے نہ فن آتا ہے، نہ گر آتا ہے، نہ کام آتا ہے، نہ وہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے. تو نتیجتاً ہر سطح پہ اور ہر فیلڈ میں چینلز کی بہت ہی
गिराव आ गया है। गिराव क्या है? नॉन प्रोफेशनलिज्म इज ऑन इट्स हाइट। तो वही तो कह रहा हूँ ना, गिराव इसीलिए आएगा कि आप अगर फनकार नहीं हैं हाँ जी, तो आप फन का मुजाहरा नहीं कर सकते। तो हमारे ज़माने में तो ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। और जो नए न्यूज़ कास्टर अपॉइंट होते थे वो न्यूज़ कास्टर के साथ महीना महीना भर जाके रिहर्सल करते थे स्टूडियो में, फिल्म विजुअल्स देखने के लिए। जो खबरें तर्जुमा होती थी साथ में वो भी बैठ के पढ़ता था महीने भर बाद, फिर उसका ऑडिशन दिया जाता था। और जब ये समझा जाता था कि तलफ़ुज़ भी सही है, अदायगी भी सही है, डिलीवरी ऑफ डायलॉग भी सही है, तो फिर उसको बिठाया जाता था और वो खबरें पढ़ता था। बताया जाता था कि जब तक कमेंट्री ना खत्म हो जाए, विजुअल्स की कोई फिल्म चल रही है किसी भी, नहीं विजुअल्स आपने बोलना नहीं, आप चुप। विजुअल्स की कमेंट्री तो परे की बात है, सिंक करनी है, सिंक करना है, सिंक करनी बुनियादी चीज होती थी, सिंक करनी है। अब तो न्यूज़ कास्टर क्या पढ़ रहा है, विजुअल्स क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे, कोई इस चीज को नहीं देखता। न्यूज़ को एक फिल करने के लिए मसाले भी का न्यूज़ को उन्होंने मज़ाहिया प्रोग्राम बना दिया मज़ाहिया कि उसके बीच में गाना भी चल रहा है, उसके बीच में इश्तिहार भी चल रहा है, म्यूजिक भी बज रहा है, इश्तिहार भी चल रहा है। वरना आप दुनिया में देख लें, फॉक्स को देख लें, CNN को देख लें, BBC को देख लें, बिल्कुल न्यूज़ में समझता हूँ कि टीवी प्रोग्रामों का मुकद्दस तरीन प्रोग्राम है जिसमें संजीदगी का अंसर गालिब होता है। हमारे यहाँ तो नॉन सीरियस बिल्कुल एटीट्यूड्स हैं, बिल्कुल। और आप देखें कि वो सेट जो बना हुआ है उस पे न्यूज़ कास्टर चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, कर रहा है। और एक और चीज़ आपने देखी होगी, जैसे हम भी जब नेशनल लुकअप पे जाते थे तो हमारा जो भी साथी न्यूज़ कास्टर होता था, हम कैमरे को देख रहे होते थे। अभी एक नई हमने हरकत देखी है बहुत अरसे से, 2-3 साल से, कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ठीक है ना, और जैसे मतलब बड़ा मज़ाक का बड़ा फनी, ये पता नहीं किसका आइडिया है, फ्लोट किया है, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है और सारे वो ऑडियंस देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, जैसे दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। और हमें तो शायद अगर हम ऐसी हरकत करते तो निकाल दिया जाता कि आप जब ऑन कैमरा, उसने क्यों दे दिया है आपके कैमरामैन ने, आपका तो ध्यान वही है, आप कैमरे के सामने। बिल्कुल। कैमरा कितनी सेंसिटिव चीज़ और माइक कितनी सेंसिटिव चीज़ होती थी, जोर से नहीं बोलना है, पॉज दे के बोलना है, ये सब कुछ तो मुझे आजकल मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आजकल तो जो कैमरा भी हैं वो 1.25 लाख रुपए वाले कैमरा उन्होंने ला के रख दिए हैं जिस पे रिकॉर्डिंग होती है जी। PTV के पास जो कैमरा थे उस जमाने में 40 लाख रुपए का एक कैमरा था, और इतना सेंसिटिव कैमरा होता था कि आपने अगर खबरें पढ़ने के दौरान कोई लंबी सांस ले ली वो भी चली जाती थी, उसकी आवाज माइक भी इतना सेंसिटिव हुआ करते थे। तो माइक्रोफोन को फेस करना उस दौर में कोई आसान काम नहीं। मुझे यही लोग कहते हैं तुम तो इतनी तेज आवाज में बोलती हो, लड़ाई के अंदाज में, लेकिन कैमरे के सामने और माइक के सामने जाते ही तुम्हारा सब कुछ बदल जाता है। मैं कहती नहीं, मेरा कुछ नहीं बदलता, वो जो तरबियत थी ना वो खुद ही आके सामने खड़ी हो जाती है। यकीनन ऐसे ही होता है ना। अच्छा सलीम मेमन साहब, आपका एक बात तो मैं यहाँ और भी क्लियर कर दूँ अपने देखने ऑडियंस के, चैनल M5 के, क्या सभी लोग जो भी देखना चाहें, हमारे जो न्यूज़ कास्टर्स थे या कमेंटेटर्स थे वो सब किसी ना किसी या एकेडमिक प्रोफेशन से या बिजनेस प्रोफेशन से, किसी ना किसी प्रोफेशन से वाबस्ता थे। वरना जो हमें वेजेस मिलते थे, कितने पैसे मिलते थे ईमानदारी से? मैंने तो जब पढ़ना शुरू की मुझे 35 रुपए पर एग्जैक्टली मुझे 35 रुपए मिलते थे, बुलेटिन मिलते थे जी। और उस वक्त देखें, उस वक्त परमानेंट या फुल टाइम न्यूज़, और उससे ज़्यादा आपका पेट्रोल लग जाता था पहुँचने तक। मैं जो बात कह रहा हूँ कि उस ज़माने में PTV के पास फुल टाइम न्यूज़ कास्टर रखने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि PTV एक फैमिली चैनल था। हाँ। जिसमें इंग्लिश में भी प्रोग्राम चलते थे, सिंधी में भी चलते थे, उर्दू में भी चलते थे, मजहबी प्रोग्राम भी चलते थे, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी चलते थे। तो न्यूज़ तो एक लोकल बुलेटिन उर्दू में होता था, एक सिंधी में होता था, फिर 9 बजे खबरनामा होता था। और शुरुआती दौर में तो हर सेंटर का अपना खबरनामा होता था, फिर सैटेलाइट के जरिए कट करके तो याद होगा नेशनल हुकअप पे जाते थे, सैटेलाइट पे कट होता था। और बुकिंग हुआ, सैटेलाइट की बुकिंग हुआ करती थी कि कितने मिनट का कराची से जाएगा, कितना लाहौर से होगा। सिर्फ कोयटा नहीं था शुरू में हमारे साथ, नहीं था, पेशावर भी नहीं था, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची नेशनल हुकअप पे जाया करते थे।
تو اس کے لیے سیٹلائٹ کی بکنگ ہوا کرتی تھی. جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کراچی میں آتے تھے یا کوئی وی آئی پی آتا تھا تو ڈائریکٹر نیوز خود رپورٹنگ کے لیے آتے تھے. آپ کو یاد ہو حبیب اللہ فاروقی اور دوسرے صاحبان خود جا کے رپورٹر کھڑے ہوتے تھے, سر پہ ایک وحشت سوار ہوتی تھی, سب موجود ہیں. نہیں, جب ڈائریکٹر نیوز خود رپورٹر کی حیثیت میں جا کے کھڑا ہوتا تھا اور خبر بنا کے دیتا تھا, خود خبر بنا کے دیتا تھا, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خبروں کی کتنی زیادہ پروفیشنلزم کا اندازہ لگائیں نا. اس نے اپنی حد تک نہیں محسوس کی کہ میں رپورٹر کا کام کر رہا ہوں یا میں اسکرپٹ لکھ رہا ہوں نیوز کا. بالکل. آج تو مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, بھٹو صاحب کی جو یادگار تقریر نشتر پارک کی تھی, ہاں جی, جس میں انہوں نے مائک گرا دیے تھے, تو خبروں کی آپ اہمیت دیکھیں کہ سندھی کی خبروں کا وقت ہو گیا, بھٹو صاحب کی وہاں تقریر جاری تھی, میں سمجھا کہ اب ٹائم ہو گیا ہے, تو مجھے کہا کہ نہیں جی خبریں تو جائیں گی. اور آپ کو یاد ہو پہلے بھی کہ کوئی پروگرام چل رہا ہے تو خبریں جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا تھا وہ خبریں ضرور جاتی تھیں. تو مجھے کہا گیا کہ جی اب آپ ڈائریکٹ تقریر جو آ رہی ہے آپ اس کا ٹرانسلیشن کرتے جائیں. میں کیونکہ ٹرانسلیشن بھی کرتا تھا, تو وہ جو تقریر ہو رہی تھی اس کا میں ٹرانسلیشن کرتا گیا, اور مجھے جیسے ہی ختم ہوا انہوں نے کہا جی دوڑو. میں دوڑا, اسٹوڈیو میں گیا اور میں نے خبریں پڑھیں. اس زمانے میں مولانا کوثر نیازی صاحب انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے منسٹر تھے. خبریں میں نے پڑھی, رکھی, چلایا. دوسرے دن صبح زمان, ہمارے ہاں ایک چپراسی ہوا کرتا تھا, ایک زمان ہوتا تھا اور ایک زمان علی خان ہمارے جی ایم بھی ہوتے تھے جو ایسٹ پاکستان سے تھے. جی, تو زمان ڈھونڈتا ڈھانڈتا یونیورسٹی میں میرے پاس آیا, کہا کہ جی آپ کو یاد ہوگا پہلے ضرورت پڑنے پہ ہمیں بڑی وین ملا کرتی تھی جو گھر چھوڑتی تھی اور گھر سے لے جاتی تھی. تو زمان وہ وین لے کے آیا, کہنے جی آپ کو بلایا ہے. میں نے کیا ہوا, کہنے چلیں جی آپ. گئے, حبیب اللہ فاروقی صاحب اسلام آباد سے ان دنوں آئے ہوئے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے میاں کیا خبر پڑ دی؟ میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگے بلیٹن منگوایا گیا ہوگا. بلیٹن نکلوایا اور مجھے کہا کہ اس کا اردو میں ترجمہ, مجھ میں یہ تھا کہ میں ڈائریکٹ اردو سے سندھی اور سندھی سے اردو میں پڑھا کرتا تھا اکثر. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو پڑھو, اردو میں پڑھو. میں نے اردو میں پڑھا. تو کہنے اس میں سے کوئی بات ہے تو نہیں, پھر کیوں, چلو میرے ساتھ. میں نے کہا جی کہاں؟ کہنے چلو. تو ہم دونوں پھر اسی وین میں بیٹھے اور کثر ناز آئے, وہاں مولانا کوثر نیازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بلیٹن میرے ہاتھ میں. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب کیا پڑھ دیا آپ نے؟ میں نے کہا کہ صاحب جو بھٹو صاحب نے کہا وہی ترجمہ کیا اور کہا پڑھو. پھر میں نے پڑھا. انہوں نے دو جملوں پہ میرے انگلیاں رکھ دیں اسکرپٹ پہ. کہنے لگے یہ کوئی کہنے کی بات تھی؟ میں نے کہا جی جس نے کہا میں نے تھوڑی کہا. انہوں نے کہا بھائی ٹی وی کی ایک پالیسی ہے, ٹی وی کی ایک پالیسی ہے, اور کیا جانا ہے اور کیا نہیں جانا یہ. میں نے کہا جی یہ تو یہ طے کریں گے نا فاروقی صاحب, میں تو نہیں طے, میں تو خبریں. کہنے نہیں, تم بلیٹن کے سپروائزر ہو, اس پالیسی سے تمہیں بھی بخوبی واقف ہونا چاہیے. بڑی بات ہے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی پرائم منسٹر کچھ بھی کہے, ملکی پالیسی اور ٹی وی پالیسی ہے جس کے تحت کیا چیز جانی چاہیے اور کیا چیز نہیں جانی چاہیے, اس کو ہمیں دیکھنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو پڑھی ترجمہ کی کہ جی ایکسٹمپو وہ بولے جا رہے ہیں اور میں لکھے جا رہا ہوں, لیکن منسٹر سندھی نہ جانتے ہوئے بھی اس نے خبریں دیکھی. بڑے لرنڈ آدمی تھے. جی ہاں, خبریں دیکھی اور ان چیزوں کو نوٹ کیا, اور پھر فاروقی صاحب کو اور مجھے انہوں نے کہا جی یہ پہلی مرتبہ ہے, ہم معاف کر رہے ہیں, آئندہ اس چیز کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. وہ شاعر آدمی تھے, ادیب تھے, بالکل, لیکن ان کو انفارمیشن جب ملا ہے یہ محکمہ تو انہوں نے سارا کچھ سیکھا, ہر شعبے کو انہوں نے سیکھا کہ کیا کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, پالیسی کوئی ہے ڈاکیومنٹڈ اگر ہے نہیں ہے. ایڈ-ہاک پالیسی بنا کرتی تھی, ابھی بھی ایڈ-ہاک ہے, آج تک یہ کلمیہ ہے. تو وہ نہیں, لیکن ایک پالیسی تو تھی نا, عمل ہوتا تھا. بالکل. اب تو کسی چینل پہ کوئی پالیسی نہیں, آپ کو جس کی
پگڑ اچھالنی آپ اچھال دیجئے، کس کے لیے آپ بد کلامی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو الفاظوں کا جو چناؤ ہوتا تھا وہ بھی ایسا کہ کسی کی تذیق نہ ہو، ہیوملیشن نہ ہو. جی اچھا سلیم میمن صاحب، آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ مسئلہ پیسوں کا تو تھا ہی نہیں. 35 روپیز میں آپ کا پیٹرول، ہمارا پیٹرول لگ جاتا تھا ٹی وی تک، اس سے زیادہ لگ جاتا تھا آنے جانے میں ایک بلیٹن کے لیے. لیکن جو ہمیں سیکھنے کا ایک اپنا ایک رومانس ہوتا ہے، کوئی بھی اچھی چیز سیکھنے کا، بے شک وہ گلیمرس نیوز تو کبھی بھی گلیمرس نہیں رہی، اس کے باوجود اس میں یہ گلیمر تھا، میں اس کو رومانس کہتی ہوں، گلیمر نہیں، کہ اس کو سیکھنے کا بھی ایک لطف تھا. آپ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئی کہا گیا تھا کہ جی یہ آپ نے تو 8 مہینے آپ نے اردو بلیٹنز پڑھے. ہاں، تو آپ کو ایک دفعہ شاید بلا لیا گیا کہ یہ آپ نے جی سندھی لہجہ میں آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے، یہ اردو ہے. اس پر بتائیے آپ کی. میں تو خیر اردو میں تو میں اکثر خبریں پڑھتا تھا، کیونکہ سندھی خبروں سے پہلے اردو خبریں ہوتی تھی. کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی نہیں پہنچ پایا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو مجھے کہا جاتا تھا جی پہلے تو اس کو اٹھائیں، آپ جا کے پڑھیں، آپ کا بلیٹن ہم بھیج دیتے ہیں. آ جاتا تھا، میں اردو میں خبریں پڑھ لیتا تھا، کیونکہ بیشتر خبریں وہی ہوتی تھیں جو سندھی میں ہوتی تھیں، وہی اردو میں ہوتی تھیں، سوائے 2-3 جو لوکل ایونٹس کے جو کوریج ہوتی تھی، باقی تو وہی ہوتی تھیں. تو میں اکثر اردو کی خبریں پڑھتا تھا باقی. پھر ایک وقت آیا کہ ایک دن مجھے بلا کے کہا گیا کہ جی کل سے آپ اردو خبریں پڑھیں گے. اچھا. میں نے کہا جی مجھے اردو خبریں پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کیوں؟ میں تو سندھی میں پڑھتا ہوں خبریں. انہوں نے کہا جی نہیں، اوپر سے آیا ہے کہ جو لوکل نیوز کاسٹرز ہیں، لوکل نیوز کاسٹر صرف کراچی سینٹر نہیں، تمام سینٹرز پہ وہ لوکل نیوز کاسٹر سے لوکل بلیٹنس آپ ان سے ہی پڑھوائیں، کیونکہ جو لہجہ سندھی بولنے والا جو اردو بولتا ہے جس لہجے میں، پنجابی بولنے والا جس لہجے میں اردو بولتا ہے، پشتو بولنے والا جس لہجے میں اردو بولتا ہے، وہ پاکستانی اردو ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور ہم انکریج کرتے ہیں. اس کا پس منظر یہ تھا کہ اس زمانے میں جھوک سیال ایک ڈرامہ چل رہا تھا لاہور سینٹر سے، اور ڈرامہ اردو کا تھا، لیکن اس میں 2 کریکٹر ایسے تھے جو مسلسل اور مستقل پنجابی میں گفتگو کرتے تھے، اور وہ باقی سب کریکٹرز پہ چھائے ہوئے تھے. ابھی تو ایک انٹرٹینمنٹ پروگرام وہ خبرناک تو مسلسل صرف پنجابی میں ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی اسی طریقے سے وہ تھا. تو اس پہ ہمارے ہاں پی ٹی وی میں جنرل مینیجرز کانفرنس ہوتی تھی ہر سہ-ماہی پہ، جس میں آئندہ آنے والے پروگراموں کے پروموز تیار کیے جاتے تھے، اور پچھلی سہ-ماہی کی غلطیاں دیکھی جاتی تھی، کون کہاں غلطی تھی. تو وہاں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا جنرل مینیجر کانفرنس میں کہ صاحب یہ اردو پروگرام ہے، اردو پروگرام کا وقت ہے نادر، اور اس میں جو ڈرامہ چل رہا ہے اس میں اردو سے زیادہ پنجابی بولی جا رہی ہے، یہ نہ ہونا چاہیے، پنجابی کے لیے الگ وقت مقرر ہے. تو اس پہ یہ کہا گیا کہ جی یہی پاکستانی اردو ہے جو لکھنؤ میں بولی جاتی ہے، جو حیدرآبادی لہجہ ہے، جو بہاری لہجہ ہے، وہ اردو آپ وہیں چھوڑ کے آئے. پاکستان میں جو پنجابی بولے گا اردو، جو سندھی بولے گا اردو، وہ اردو ہے. آپ ہندوستان میں بھی جائیے تو اردو دکن کا کچھ اور طرح، دلی کا کسی اور طرح، لکھنؤ والا کسی اور طرح، بھوپال کا کسی اور طرح بولتا ہے. اردو بامبے میں جس انداز میں بولی جاتی ہے، ٹھیک تلنگا پن، بالکل جسے ہم اسٹریٹ لینگویج کہتے ہیں وہ بولی، لیکن ان کے لیے وہ زبان ہے. تو میں کوئی 8-9 مہینے میں نے اردو میں پھر خبریں پڑھی، اور باقی آف اینڈ آن بارش ہو گئی، کرفیو لگ گیا. اور ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہیا جام ہڑتالیں ہوتی تھی، اس میں اسی وقت وہ وین آتی تھی ٹی وی کی لینے کے لیے کہ جی کرفیو لگا ہوا ہے. ہاں خواتین کا نکلنا، اور نکلنے کو گاڑی تو جاتی تھی لیکن رسک بھی تو ہوتا تھا، پتھراؤ ہو گیا راستے میں، کچھ ہو گیا. تو خواتین نیوز کاسٹرز اردو کی عموماً نہیں پہنچ پاتی تھی. تو پھر مجھے کہا جاتا، اچھا میں کیونکہ یونیورسٹی قریب تھی ٹی وی اسٹیشن سے، اور مجھے ضروری جانا ہوتا تھا کہ جی مجھے پورا بلیٹن دیکھنا ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ جی نہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی میمن پڑھ لے گا، آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یوں میں نے اکثر اردو بلیٹنس میں نے پڑھے ہیں.
اور نہ صرف اردو بلیٹنز پڑھیں، میں چہرے پروگرام نظم الدین کیا کرتے تھے، اور خوشبخت اس کا کی اینکر تھیں. نہیں، خوشبخت تو اینکر تھیں جو اسٹیج شو ہوتے تھے. ہاں، میں پروگرام کرتا تھا چہرے جو انٹرویوز کرتا تھا ان کے گھروں پہ جا کے. شیخ ایاز کا کیا، ڈاکٹر بلوچ کا کیا، جو سندھی دانشور ہوتے تھے، اسکالرس ہوتے تھے، ان کے پروگرام میں نے کیے. خوشبخت اسٹیج شو کرتی تھیں، اور اس کے لیے بھی میں ضیاء الرحمن، ضیاء اور عقیل، ہم تینوں اس کے لیے ریسرچ کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہر کرنٹ افیئرس کے ساتھ بھی نیوز ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے. بالکل، ایون ڈراموں کے ساتھ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے کہ آپ نے تاریخی ڈرامے جب قاسم جلالی کیا کرتے تھے تو ہسٹورینس باقاعدے ان اسکرپٹس کا بہت ہی تفصیلی جائزہ لیتے تھے، معائنہ کرتے تھے، تب جا کے وہ تعبیر کے لیے. مجھے یاد ہے سلیم احمد صاحب نے لکھا تھا، لیکن اس کے لیے افتخار عارف صاحب کو، قریش پور صاحب، عبید اللہ بیگ صاحب کو ریسرچ ڈپارٹ دی گئی تھی کہ جی دیکھیں کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے کہ کوئی اٹھ کر سوال اٹھا دے کہ جی یہ ایسا تو نہیں ہوا تھا، آپ نے ڈرامے میں کیا دکھا دیا. اچھا سلیم احمد صاحب، بڑی مجھے تو اس پر فخر ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے ان ساتھیوں پر جنہوں نے ادر دین نیوز کے علاوہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جیسے آپ کراچی یونیورسٹی کے کتنے سال آپ سندھی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے اور سوشل سائنسز کے ڈین رہے ہیں، بتائیں. میں 1973 میں نے جوائن کیا کراچی یونیورسٹی ایز اے لیکچرر، اور 2010 میں ریٹائر ہوا ایز اے ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز اور آرٹس. اس عرصے میں کوئی 23 برس تک سندھی شعبے کا سربراہ رہا ہوں میں، کیونکہ ٹینیور ہوتا ہے 3 سال کا، تو میں کوئی 23 برس تک رہا ہوں. 1.5 سال میں ڈین رہا ہوں، اور پچھلے 12 سال سے 2010 میں نے ریٹائر کیا، لیکن میں اب بھی کانٹریکٹ پہ ڈائریکٹر ہوں. ایز اے وزٹنگ؟ نہیں وزٹنگ نہیں، فل ٹائم وزٹنگ فیکلٹی نہیں. اچھا، میں پچھلے 12 سال سے ڈائریکٹر ہوں شاہ لطیف چیئر کا، کیونکہ جو ریسرچ، یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی، مجھے اس کا نہیں پتا تھا. جو ریسرچ چیئر ہیں وہ وہاں عموماً ریٹائرڈ پروفیسر آ کے کام کرتے ہیں. ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے پوری زندگی کا، اور میں 12 سال سے پروفیشن کا شاہ عبداللطیف بھٹائی چیئر کا ڈائریکٹر ہوں، اور ہم نے اس دوران کوئی 40 سے زیادہ پبلیکیشن شاہ لطیف پہ کتابیں ہم نے چھاپی ہیں. اور اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے، وہ شاہ لطیف کی انسائکلوپیڈیا ہم کمپائل کر رہے ہیں، جس کے 2 والیوم آ چکے ہیں اور مزید 3 والیوم آنے ہیں. یہ کام ہم سندھی میں کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو فرسٹ والیوم آ گیا ہے اس کے تراجم بھی ہو رہے ہیں اردو اور انگریزی میں، کہ یہ صرف سندھی تو جانتے ہیں شاہ لطیف کو، لیکن یہ ہم اس کو دنیا میں پھیلانا چاہ رہے ہیں. اور فہمیدہ ریاض نے یہ کام شروع کیا تھا ترجمے کا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، وہ کام رک گیا. پھر مظہر جمیل صاحب کر رہے ہیں، وہ بھی ضعیف ہیں، کچھ طبیعت ناساز رہتی ہے، لیکن وہ اس کام کو کر رہے ہیں. اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن ڈاکٹر امجد سراج ہیں. وہ شاہ پہ بھی قدرت رکھتے ہیں، اردو اور انگریزی بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب آپ کا یہ ترجمہ ہو جائے گا تو آکسفورڈ یونیورسٹی سے چھاپے گی. ابھی آپ بتا رہے تھے اس پروگرام سے پہلے کہ یہ فرسٹ ٹائم ایک انسائکلوپیڈیا تیار ہو رہا ہے برِ صغیر میں کسی شاعر کا پہلا انسائکلوپیڈیا ہے. شیکسپیئر کا ہے، شیلے کا ہے، ان دونوں کے انسائکلوپیڈیا ہیں، لیکن برِ صغیر میں کسی شاعر کا نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے اردو تراجم مقتدرہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ چھاپیں گے. آکسفورڈ والوں نے کہا ہے کہ ہمیں انگلش آپ کروا کے دیں، ہم چھاپیں گے. تو یہ اس طریقے سے ہم شاہ لطیف کے پیغام کو، شاہ لطیف کے فکر کو، شاہ لطیف کے فلسفے کو دنیا تک لے جا سکیں. بالکل. دیکھیے، میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تھی تو مذہب و اوقاف کے ساتھ اٹیچ تھی، تو میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی. مہتاب ہم سب کی دوست ہیں، مہتاب راشدی، میں نے مہتاب سے مشورہ کیا اور ہم نے اردو میں شاہ لطیف کانفرنس کروائی. غوث علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، وہی اس کے چیف گیسٹ بھی تھے. اب بڑے اعتراضات اٹھے کہ جی شاہ لطیف تو سندھ. میں نے کہا ایک آدمی کا یونیورسل پیغام ہے، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. کوئی سندھی اٹھ کر اگر یہ کلیم کرے گا کہ جی شاہ لطیف کو تو صرف وہ ہمارے ہیں، صرف نہیں. جو یونیورسل، جن کا آفاقی پیغام ہوتا ہے. پھر ہم نے اس میں ٹیبلوز بھی کرائے، آپ کی جو 7 ہیروئنز آف شاہ لطیف ہے اس کا. تو اور ہمیں پی ٹی وی نے اس میں بڑا فیسیلیٹیٹ کیا، عبد الکریم بلوچ صاحب نے.
اس کے بعد ہم نے اس پر ماروی پر کرایا تھا. ہم نے جو ٹیبلو تھا وہ ہمارا عمر ماروی پر تھا. بڑا خوبصورت ٹیبلو ہوا یہ تاج کمپلیکس میں 5 اسٹار ہوٹل ہم نے. اور ہم نے مہتاب کو بلایا, ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کو ہم نے بلایا پیپر پڑھنے کے لیے. تو سب نے یہی کہا کہ یہ تو آفاقی پیغام ہے, یہ ہر زبان میں جانا چاہیے. علامہ اقبال ہیں, ان کو آپ دیکھیے جو جرمن این میری شمل, وہ جرمن خاتون ہیں, وہ ان کے آفاقی حیثیت کو ایران میں پرشین بولنے والا ملک, وہاں ان کو اقبال لاہوری کہا جاتا ہے. اور ان پر اتنا کام ہوا ہے وہاں کہ جب ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال لاہور گئے تو وہاں گئے, ایران گئے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو آج پتہ چلا کہ میرا باپ اتنا بڑا آدمی تھا. کہ دیکھیے جو پرشین سویلائزیشن ہے, جو ان کا لٹریچر ہے, پرشین لٹریچر, ان کے ہاں اسی کی حیثیت ہوتی ہے. چونکہ علامہ اقبال کا ایک جو تھیسز ہے ان کا وہ فلسفہ مولانا روم پر بھی ہے, تو انہوں نے رومی کے ساتھ ان کو قدم بقدم کھڑا کیا. نہیں, تو علامہ اقبال نے تو اپنی ابتدائی تعلیم ہی پرشین میں کی. خانہ جو ان کا وہ ہے بانگے درا, اور لیکن ان کی تعلیم بھی بچپن میں بھی انہوں نے پرشین میڈیم اس وقت اسٹینڈرڈ بر صغیر کا یہ تھا نا کہ جو فارسی جانتا تھا اسے پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا. تو اس کی وجہ یہی فیض صاحب کا تھا. جی, فیض صاحب کا غالب. جی. تو ہم زبانوں کے چکر میں پھنس کر ہم پیغام کی جو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہم گنوا کے بیٹھے, ہم گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہماری زبان نہیں بولتا. پنجاب کا فوک کتنا رچ ہے. کیا آپ بابا بلے شاہ یا آپ سلطان باہو یا آپ بابا فرید چکر گنج, کیا آپ ان کی چیزوں کو آپ نہیں کر سکتے؟ وہ انسانوں کے لیے یقین ہے, ٹھیک ہے نا, جو بھی پیغام انسانوں کے لیے. اب جیسے اب شاہ عبد اللطیف بٹائی چیئر ہماری جو ہے, یہ ہر سال, اب تو انٹرنیشنل کانفرنس نہیں ہو پا رہی, لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے, ہم ہر سال ایک انٹرنیشنل کانفرنس اور ایک نیشنل کانفرنس کرتے ہیں, اور ان میں سے بیشتر مقالہ جات اردو اور انگریزی میں ہوتے ہیں. بالکل, اردو اور انگریزی میں ہوتے ہیں. بالکل. اور کئی ہمارے ہاں لوگ ہیں ایسے کہ جو بہت زیادہ شاہ لطیف کے فکر اور فلسفے کو جانتے ہیں, اور وہ بہت بڑے اچھے اردو دان ہیں. تو یہ اچھا, سچل پر سندھ میں بہت کام ہوا ہے, جبکہ وہ 7 زبان شاعر تھے. سچل پہ بھی کام ہوا ہے, لیکن جتنا ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے کوئی 200 سال پہلے شاہ لطیف پہ کوئی اتنا کام نہیں ہوا تھا. یہ انگریز جب آیا تو ٹی ایچ سورلے نے کا گزیٹیئر میں جب اس نے اپنے ذکر کیا, شاہ لطیف کو جب ڈسکور کیا, پھر اس نے شاہ لطیف آف بھٹ پہ پی ایچ ڈی کی ہے. اس نے پہلی شاہ لطیف پہ جو پہلی پی ایچ ڈی ہوئی ہے وہ ایک انگریز نے کی ہے, سورلے نے کی ہے, اور انگریزی زبان میں ہوئی ہے. پھر اس کے تراجم ہوئے. پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا, تو اگر لطیف کو سورلے ملا, ایک سورلے سچل کو مل جاتا تو شاید سچل کو بھی اتنا ہی کام ہوتا, اور سچل کو بھی وہی حیثیت حاصل ہوتی. اصل میں سندھ چونکہ بامبے کا حصہ تھا, تو بامبے میں جو سورلے صاحب جو ہے وہ گزیٹیئر چھاپا کرتے تھے. اس گزیٹیئر کا رواج تھا. انگریز نے یہ تو چیزیں ہمیں بہت اچھی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں. تو جب میں نے سورلے کا گزیٹیئر پر, جو اب نایاب ہے, پہلے مل جایا کرتا تھا, تو وہ سورلے کے گزیٹیئر سے مجھے پتا چلا کہ شاہ لطیف پر پہلا کام ایک انگریز نے کیا. انگریز نے کیا, بالکل. یہ ہماری پہلا کام انگریز نے کیا. پہلا کام جرمن نے کیا, جس نے جرمنی سے جا کے شاہ جو رسالوں چھپوایا, شیخ ایاز نے اس کا, اور این میری شمل نے یہاں آ کے کام کیا. تو کئی ایسی جہتیں ہیں جو, جی ہاں بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سندھی ڈرامے بھی جو بہت خوبصورت ڈرامے ہوتے تھے, لوگ اس میں مزاحیہ ڈرامے بھی تھے, لیکن وہ تھا نا, میں اس کا نام بول رہی ہوں, رانی کی کہانی. نہیں, وہ ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا. یوسف کا تھا, دنیا گول ہے یا کیا. اور جو ڈرامے زینت اور گلن واری چھوکری, میں کہتی تھی, ارے اب ہم بیٹھ جاتے تھے ٹی وی کے سامنے, ہمیں کبھی ہم اس کا کانٹینٹ دیکھتے تھے, ڈرامے کا میسج دیکھتے تھے, اس کا ٹریٹمنٹ دیکھتے تھے, کیریکٹرز دیکھتے تھے, اور وہ ڈائلاگ سمجھ میں بھی آ جاتے تھے, چونکہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ تو تھے نا, بولنا نہیں سیکھا تھا.
تو بہت اچھا آپ کے ساتھ یہ رہا، اور انشاءاللہ آئندہ اور بہت سارے، چونکہ جن لوگوں کا ایکیڈمیا سے تعلق ہے جی وہ ہر سبجیکٹ پر اپنا ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں، لینگویج کو بھی ایک طرف رکھیے، ٹھیک ہے نا، تو اس پر انشاءاللہ آئندہ آپ کو زحمت دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ اس پر بات کریں گے کہ آپ کا شکریہ بہت بہت کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. نہیں جی نہیں، اس قابل کا کیا مطلب ہے سلیم ایمن صاحب، مجھے تو یہ بڑی حیرت ہوتی ہے، تکلیف دہ بات ہے. میں نے جب سندھ انفارمیشن جوائن کیا تھا تو ہمارے اس وقت کے جو ساتھی ہیں، کلیگز، وہ آج کے دن تک ہمارے باسز بھی، اور اسی طرح ٹیلی ویژن کے اندر کتنے لوگ تھے، شبیر چنا ناز، وہ کیا تاج بلوچ آتے تھے ٹرانسلیٹ، سب کہیں مل جاتے ہیں، اتنے گرم جوشی سے ہم سب لوگ ملتے ہیں، وہی محبتیں تھیں، وہ سارا کچھ. بہت تکلیف ہوتی ہے یہ جو ایک فرق اور ایک تفریق ڈالی گئی ہے نا، اس کی وجہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی. لینگویج تو نہیں ہے وجہ، تو دیکھیں لینگویج بھی نہیں ہے، مذہب بھی نہیں ہے، فرقے بھی نہیں ہے، یہ سب کریٹ کیے گئے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول والا رول، اور لوگوں کو ویک کرو، لوگوں کے سسٹم کو ویک کرو، بالکل سارے ان کی ساری توجہ جو ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم ہندوستان اور پاکستان پہلے ایک ہی تھا، جی بالکل، ہمارا کلچر بھی ایک تھا، زبان بھی. ہم آج کے دن تک لتا اور رفیع کو ہی تو سنتے ہیں بیٹھ کے، گیتا دت کو سنتے ہیں، طلعت محمود کو سنتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں جمہوریت کے ثمرات جو پھلتی پھولتی رہی اور لوگوں کو ان کے حق ملتے رہے، صورتحال بہتر رہی. ہمارے ہاں اس کے برعکس معاملات ہوتے رہے. لیکن دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم بھی یہی بات کیا کرتے تھے، اور میں تو جب ان کا پرائم منسٹر انڈیا تھی مسز اندرا گاندھی، ان کا میں انٹرویو کرنے گئی تو میں نے ایک الگ ہندوستان دیکھا. ٹھیک ہے نا، ہم نے جو فلموں کا ہندوستان دیکھا تھا نا وہ الگ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ہندوستان الگ تھا. وہاں جو غربت ہے مسلمانوں کی بھی اور ہندو کی بھی، یہی انہوں نے کہا تھا. میں نے کہا جی اتنے مسلمان بے روزگار ہیں، تو انہوں نے کہا تھا بی بے روزگاری تو ہندوؤں میں بھی ہے، ہندو بھی اتنا ہی بے روزگار ہے، لیکن جو لیبر جابز ہیں وہ ساری مسلمانوں کے پاس ہیں. تو میں نے اپنے ملک آ کر شکر کا سجدہ کہ ہم کتنے اچھے حال میں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی کروایا گیا، جو اب صورتحال ہے وہ آج سے 40 یا 30 سال پہلے نہیں تھی. اب جو وہاں مسلمانوں کے ساتھ وہی ہر جگہ جہاں انتہا پسند لوگ ہوں گے مذہب سے حوالے سے، لسانی تعصب کے حوالے سے، وہاں لوگوں میں نفرت کریٹ کرائی جائے گی. تو یہ کلمیہ ہے، اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، صرف دعا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگراموں میں جو بھی ہمارے علمی حیثیت کے پروگرام ہوں گے اور انفارمیٹیو، سب کے لیے، صرف سندھ کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے، پھر بلائیں گے آپ کو. میں حاضر ہوں. تھینک یو سر. شکریہ آپ کا. خدا حافظ.